السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ایکسپریس نیوز میں ہوں کاوش مہدی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں نیشنل پریس کلب کے باہر۔ یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے جو ادیبہ قتل کیس ہے ہنزہ گوجال میں جو ہوا تھا، اس کے قاتلوں کو بیل پر چھوڑا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم احتجاجی مظاہرین سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں فہمیدہ برچہ صاحبہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو میڈم، یہ پروٹیسٹ کس حوالے سے ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تو یہ پروٹیسٹ جو ہے، جو آپ کو پتہ ہے جون میں ایک واقعہ ہوا تھا اپر ہنزہ میں شمشال کے اندر ایک خاتون کا رپورٹڈلی مرڈر ہوا تھا، جس کو شروع میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ خودکشی کا رنگ دیا جائے، جیسے یوجولی ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اندر، یا وہ آنر کلنگ جو ہوتی ہے، جس طرح کا بھی تشدد خاتون کے اوپر ہوتا ہے، اس کی جان لی جاتی ہے، اس کو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ وہ خودکشی کا رنگ دیں۔ تو شروع میں اس کیس کے حوالے سے بھی وہی جو 99% 100% کیسز میں ہوتا ہے، اس کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پھر لوگوں کے احتجاج وغیرہ کے بعد، خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر جو اس پر ریئیکشن آیا تھا، اس کے بعد پولیس نے کچھ انویسٹیگیشن کر کے خاتون کی جو ان لاز ہیں، فادر ان لا اور ان کے بردر ان لا وغیرہ، اور شاید ہسبینڈ کا بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ لیا تھا۔ تو ایک تو انڈرسٹوڈ سی بات تھی جو ہمیں نظر آ رہا تھا۔ ہم تو سرکمسٹینشیل اس پہ بات کریں گے نا، ابھی تو معاملہ سب جوڈیس سے کورٹ میں ہے۔ پولیس نے ابھی قاتلوں رپورٹڈلی ایلیجڈلی، جن کو ہم کہیں گے کہ جن کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے خاتون کا مرڈر کیا ہے، جو ان کے سسر صاحب اور جو بردر ان لا ہیں، ان کی ضمانت ہوئی۔ اس حوالے سے یہ احتجاج انہوں نے ہنزہ کی ہماری خواتین نے کیا تھا، جو ڈومیسٹک وائلنس کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں۔ میں تو یہ کہوں گی کہ کیونکہ جب تک یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے، اس کے اوپر لیگل اور اس طرح کے اس پہ رائے دینا نامناسب ہے۔ امید ہم یہ کرتے ہیں، کیونکہ پولیس بھی اپنی اور ادارے بھی اپنے، لوگ بھی اپنے، ان کو خود سوچنا چاہیے۔ ان کے فیوچر کا بھی مسئلہ ہے، صرف ایک خاتون کا مسئلہ نہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، آنے والی جنریشنز کا مسئلہ ہے۔ تو امید تو میری پوری ہے کہ ادارے جو ہیں اس چیز کو سیریسلی لیں گے اور خاتون کو انصاف ملے گا۔ لیکن ابھی جو خاتون کے ان لاز کی ضمانت ہوئی ہے، جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے تشدد کیا یا خاتون کو مارا ہے، ان کی جو ضمانت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے یہ احتجاج آج یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اصل میں یہ اس کیس کا تو آپ کو پتہ ہوگا، ادیبہ مرڈر کیس کا، یہ کچھ 1.5 مہینہ پہلے ایک قتل ہوا تھا، جس کو ان کی فیملی نے سوسائڈ شو کروا کر اس کیس کو شٹ اینڈ کلوز، جس طرح سے گلگت بلتستان میں ہوتا ہے نارمل، جو خواتین کو قتل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو سوسائڈ شو کر کے اس کو کیس کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے۔ تو اس دوران ہماری انفارچونیٹ اتفاقاً ہم سوسائڈ پہ کوئی کمپین چلا رہے تھے، تو یہ کیس جب آیا تو ہم اس پہ انویسٹیگیشن کروائی۔ تو انویسٹیگیشن کے بعد جب اس میں پتہ لگا کہ یہ کیس تو مرڈر کا ہے، پھر اس کے بعد جو کلپریٹس تھے، جو کلرز تھے، انہوں نے جا کر وہاں پر ایکسیپٹ بھی کیا کہ بھائی ہم نے قتل کیا ہے، اور 1 مہینے کے اندر کورٹ سے جب ان کو ضمانت ملنا، یہ بہت بڑا سوال نشان ہے۔ ہم یہ ڈیمانڈ یہاں پر اس لیے یہ ڈیمانڈ کر کے ہیں کہ نوجوان لڑکی جس کا قتل ہوا بے دردی سے، فیملی والوں، سسرال والوں نے، اور اس کی تحقیقات صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، پولیس کی ناقص تحقیقات کی وجہ سے وہ کیس کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ آج کورٹ سے بیل پہ رہا ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کیس کو فوری طور پر ریت تحقیقات ہونی چاہیے اس کی، اور اس کے جو شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، جو مجرمین ہیں اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، تاکہ گلگت بلتستان کے اندر آئندہ کسی خاتون، کسی عورت اور کسی ماں، ہماری بہن کے ساتھ ایسے کوئی واقعات پیش نہ ہو۔ اصل میں اس احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت ذمہ داری کا احساس کرے، اور جو مجرم ہے ادیبہ، جو ہماری گلگت بلتستان اور شمشال ہنزہ سے تعلق رکھتی تھی، 27 سالہ بچی تھی جن کی شادی ہوئی ہے 7 ماہ پہلے، اور اس کے یہ سسپیکٹڈ ہے کہ اس کے ان لاز کی طرف سے اس کا قتل کیا گیا، اور اس میں قتل میں سسپیکٹڈ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن سیشن کورٹ نے جی بی کی طرف سے ان کو ضمانت دی گئی، یہ کہہ کے کہ آئی وٹنس موجود نہیں تھے، جبکہ پولیس ایف آئی آر کے اندر لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ تو ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کی فری ٹرائل ہو اس واقعے کے حوالے سے، اور اس کا اثر دوسرے واقعات پہ بھی پڑتا ہے۔ جب حکومت کی طرف سے اتنی غیر ذمہ داری کا احساس کیا جائے گا، مجرموں کو تحفظ دیا جائے گا، تو اور بھی ایسے واقعات کے لیے
حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہماری صرف ڈیمانڈ حکومت سے ہے، کیونکہ آئین کے مطابق حکومت جو ہے ہماری حقوق کا کسٹوڈین ہے۔ ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے اس انسیڈنٹ کا، اس واقعے کا، ادیبہ کے قتل کا تحقیقات کرائی جائے دوبارہ سے، فورنسک جو ان کی رپورٹ ہے، ان کی سوسائڈ انہوں نے پورٹرے کیا تھا، اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے، اور ایف آئی آر کے تحت جو ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس ایف آئی آر کی رپورٹ پھر بے معنی تھی، تو پولیس کے خلاف پھر کیس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیوں اتنے عرصے تک ان مجرموں کو بند رکھا اور پھر اب چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب پولیس پھر اس میں ذمہ دار ہوتی ہے۔ ایک نوجوان خاتون جو ہے جس کی ابھی کوئی 7 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، شمشال ایک بہت ہی فار فلنگ گاؤں ہے، وہاں پہ شادی ہوئی تھی اس کی، تو جون کے مہینے میں وہ اس کا جو ہے ایک بہت ہی مسٹریس انداز میں، یعنی بہت ہی کویسچنیبل سرکمسٹانسز میں اس کا یہاں ڈیتھ ہو گیا ہے۔ تو اس کی انویسٹیگیشن ابتدائی طور پر جو ہوئی، اور اس میں جو اس کے ان لاز کو انوالو کیا گیا تھا انویسٹیگیشن میں، تو اس میں تو انہوں نے کنفیشن جو انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے کیا تھا کہ ہم نے مرڈر کیا اس کا۔ تو مرڈر کے بعد وہ جیل میں تھے، تو اب لاسٹ فرائیڈے کو ان کو بیل ہوئی ہے، حالانکہ 302 کے کیسز میں بیل ہوتا نہیں ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے یا تو ان کو انفلوئنس کیا گیا اور اس نے ایف آئی آر جو ہے کمزور بنائی، اور جو گواہ وغیرہ صحیح طرح سے انہوں نے پیش نہیں کیا، ایویڈنسز جو ہے سرکمسٹینشیل ایویڈنسز جو ہوتے ہیں یہ سب چیزیں انہوں نے نہیں کیا، تو ان کو بیل ہوئی۔ اس کی وجہ سے ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ یعنی ایک ریئیکشن سامنے آیا سوشل میڈیا پہ بھی اور مین میڈیا پہ بھی، اور پروٹیسٹس بھی دیکھیں یہاں پہ ہوئے، اسلام آباد میں، کراچی میں ہوئے، اور منڈے کو گلگت میں اور گلمت میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ پروٹیسٹ کا مقصد یہ تھا کہ جو ایکیوزڈ ہے، پرائم ایکیوزڈ، ان کی بیل کینسل کیا جائے اور اس کیس کی ری انویسٹیگیشن کیا جائے، یعنی اس کو پراپر طریقے سے، فیئر طریقے سے انویسٹیگیشن ہونے چاہیے۔ ہمارے مطابق جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ سب جانتے ہیں کہ جو ادیبہ قتل کیس ہے، جس کو پہلے جو ابتدائی اس میں انویسٹیگیشن میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ یہ قتل ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مجرم ہے، جو مجرمان ہے 2 ہے، وہ ان کو رہا کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کی ایک شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ احتجاجی مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو ادیبہ کے قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے، اور ادیبہ کے جو گھر والے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ مجھے اپنے میزبان کاوش مہدی کو اجازت دیجیے، اگلے ایک ایسے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔